لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم راع عن رعيته أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام اور ائمہ اعظام، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس شہر کے اور اطراف کے یہ علماء کرام اور مسجدوں میں امامت کے فرائض انجام دینے والے ائمہ اعظام اکٹھا ہیں. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں اور دینداروں کے اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے. یہ مجمع خواص کا مجمع ہے اور آپ حضرات تو خود لوگوں کو تقریر کر کے سمجھاتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں. آپ لوگوں کی رہنمائی بہت مشکل ہے اور بہت اہم ہے. اس لیے ان حضرات نے اس پروگرام سے پہلے ائمہ مساجد کو اور علماء کو اکٹھا کیا. آج کا یہ زمانہ جو ہے فتنہ و فساد سے بہت بھرا ہوا زمانہ ہے. طرح طرح کے فتنے ہیں. ایسے فتنے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں. بارش کے قطروں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح سے فتنوں کو کوئی شمار نہیں. اور بارش کے قطروں سے بچنا بھی بہت مشکل ہے، تو ان فتنوں سے بچنا بھی بہت مشکل ہے. طرح طرح کے فتنے ہیں، ہر علاقے میں نئے فتنے ہیں. جس کو دیکھو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے. پنجاب میں ایک نابی ایک ہی آنکھ تھی، ایک آنکھ نہیں تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. لوگوں نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنی آنکھ کو صحیح کر لے. تو کہتا ہے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے میں نے اپنی آنکھ کو عیبدار کر رکھا ہے کہ کون میرا مخلص بندہ ہے جو اس عیب کے باوجود بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ، ناقص قسم کے لوگ، کچھ بھی نہیں جانتے، اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام بن رہا ہے، کوئی مہدی بن رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ان کے ماننے والے مہدوی فرقہ جو ان اطراف میں بہت سرگرم ہے، شولہ پور میں، حیدرآباد میں، اور سنا یہاں بھی اس کے اثرات ہیں. بڑا خطرناک فرقہ ہے. مہدی جو ہے سید محمد تھے، انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا آج سے 5-7 سال پہلے، جبکہ مہدی آج تک بھی نہیں آئے. اتنا زمانہ گزر گیا ابھی نہیں آئے. اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری امت کا حالات بہت خراب ہو جائیں گے تو مہدی آئیں گے. تو اب آ سکتے ہیں لیکن ابھی تک تو نہیں آئے. لیکن جھوٹے مہدی بہت آ چکے. تو اسی طرح سے شکیل ابن حنیف ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں. اور حیرت ہے کہ پورے ہندوستان میں اس کے ماننے والے ہیں. خاص طور سے اسکولوں اور کالجوں کے طلباء اس کو بہت فالو کر رہے ہیں، اس کو بہت مان رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پڑوسی ملک سے بہت سارے فتنے آ رہے ہیں. پڑوسی ملک سے بھی محمد علی انجینئر ہے، وہ ایک دم جاہلی مطلق ہے اور ہر مسئلے پر لطفشائی کرتا ہے اور ہر ایک کو غلط کہتا ہے. دیوبندیوں کو بھی، بریلیوں کو، سب کو غلط کہتا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ یہ لفظ بھی عربی نہیں جانتا اور تقریر کرتا ہے اور ہمارے نوجوان کو
تو ہمارے علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان فتنوں کو سمجھیں اور فتنوں سے مقابلہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخری دور میں بھیانک فتنے ہوں گے، بے حیائی اور فحاشی بڑھ جائے گی۔ ان فتنوں کے زمانے میں جو بے حیائیوں کو روک لگائے گا، فحاشی کو روکے گا، اس کا درجہ اس زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسا کہ زمانے ابوبکر اور عمر کا درجہ۔ اس لیے علماء صرف نماز نہ پڑھائیں، صرف جمعہ کا خطبہ نہ دیں، حالات کو دیکھیں، سمجھیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے عالم ہونے، اپنے امام ہونے کی ذمہ داری ادا کریں گے۔ عالم کی پورے علاقے کی ذمہ داری ہوگی، عوام کی ذمہ داری ہوگی۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی جعلنا منہم ائمۃ یہدون وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام بنایا، امام سے مراد دینی پیشوا بنایا۔ لما صبروا، جب انہوں نے مجاہدہ کیا، صبروا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مجاہدہ کیا۔ تو مجاہدہ یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان جائیں اور فتنوں کو سمجھیں اور سمجھائیں اور لوگوں کا مقابلہ کریں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں جائیں، محلے میں جائیں، یہ نہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہی میں نہیں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ گئے۔ چنانچہ ابھی کتاب چھپی ہے اسفار نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سفر کیے، مختلف اسفار کیا، ایک جگہ نہیں بیٹھے رہے۔ تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ علاقوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں۔ یہ سمرقند و بخارا، خاص طور سے بخارا ایک زمانے میں علم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ امام بخاری پیدا ہوئے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں درس حدیث دیتے تھے، 10,000 محدثین ان کے سبق میں بیٹھتے، 10,000۔ لیکن جب وہاں غفلت ہوئی، بعد میں لوگوں نے غفلت کیا، آپس میں اختلافات کے شکار ہو گئے، تو صورتحال یہ ہوئی کہ ایک صاحب کہتے ہیں ہوائی جہاز میں مجھے بخارا کے ایک شخص ملے، میں نے ان سے پوچھا امام بخاری کے خاندان کے لوگ وہاں موجود ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں بھی امام بخاری کے خاندان کا ہوں، لیکن صورتحال یہ کہ کلمہ بھی یاد نہیں۔ تو جب غفلت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے دیتے ہیں اسی طرح سے لے بھی لیتے ہیں۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں لوگوں نے علماء کو عوام سے دور کر دیا، عوام کو علماء سے دور کر دیا۔ جب عوام علماء سے دور ہو جائے گی تو اس بکری کی طرح ہو جائے گی جو نگہبان سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو بھیڑیے اچک لیتے ہیں۔ کس طرح سے علماء سے عوام کو بدگمان کیا؟ علماء کے پاس گئے اور کہے آپ لوگ عالم حضرات ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، بڑی حیثیت ہے، آپ کے بڑے فضائل ہیں، آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں، آپ اپنے حجروں میں رہیے، اپنے دولت قدوں پر رہیے، جن کو ضرورت ہوگی وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ گمراہی اس طرح سے علماء کے دماغ میں لائیں۔ حالانکہ علماء کو جانا پڑے گا۔ لوگ صحابہ گئے، اولیاء اللہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ہو نہیں سکتا جب تک کہ لوگوں کے درمیان نہیں جائیں، لیکن علماء سے انہوں نے کہہ دیا آپ مت جائیے، اور عوام سے جا کر کہا یہ علماء تمہارے کس کام کے ہیں؟ یہ تمہارے پاس آتے بھی نہیں، تمہاری خوشیوں اور غم میں شریک بھی نہیں ہوتے، اور کسی طرح سے تمہاری طرف توجہ بھی نہیں کرتے، تمہاری دعوتیں نہیں قبول کرتے، تو تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو علماء کو عوام سے اور عوام کو علماء سے کاٹ دیا۔ پھر جو صورت ہوئی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کمیونسٹوں نے ان پر قبضہ کر لیا اور جو ہے دینی عقائد سے ان کو برگشتہ کر دیا۔ یہی نہیں کہ اسلام کے احکام سے دور ہو گئے، بلکہ اسلام کے عقائد سے بھی دور ہو گئے، اور عجیب صورتحال ہوئی۔ ورنہ بخارا ایک زمانے میں مدینہ تھا، علم کے اعتبار سے بخارا کیا تھا؟ بولو، مدینہ تھا۔
चुनांचे मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े आलिम गुजरे हैं, शरह जामी के मुसन्निफ, वो कहते हैं सिक्का की दर यशरिब बतहा सदन, वो सिक्का जो यशरिब और बतहा में चलता था, नौबत आखिर ब बुखारा सदन, वो सिक्का आखिर में बुखारा में बनने लगा। दीन का सिक्का, दीन का गलगला और दीन का जो है दीन की बहार आखिर में बुखारा में आई। लेकिन जब बुखारा वालों ने गफलत की तो अल्लाह ने दौलत छीन ली। तो हमारे लिए मौका है कि हम बेदारी और मुस्तैदी से काम लें, आवाम के दरमियान जाएं, फितनों को समझें। हम अगर नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हमारी ही सर पर जिम्मेदारी डाली गई है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हुजूर ने फरमाया तुम में का हर एक निगहबां है और हर एक को अपने हल्क़े असर के बारे में मसूल होना पड़ेगा। तुम जिस मस्जिद के इमाम थे उस मोहल्ले के क्या हालात थे, लोग सूद में मुब्तला थे, रिश्वत में मुब्तला थे, हराम कारियों में मुब्तला थे और तुमने कोई तंबीह नहीं दी, तो इसका मसूल होना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। बहरहाल फरमाया कि हमने उनको इमाम बनाया, लम्मा सबरू, जब वो जमे मुजाहिदा किया, वकानू बि आयातिना युकिनून, और हमारी आयतों पर वो यकीन रखते थे। सबसे पहले हमारे दिल में यकीन होना चाहिए, यकीन महकम, अमल पर हम मोहब्बत फातिह आलम, यकीन महकम, अमल पर हम मजबूत यकीन होना चाहिए और अमल मुसलसल होना चाहिए। जिहाद और मोहब्बत लोगों से शफ़क़त होना चाहिए। जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। यकीन महकम, अमल पर हम मोहब्बत फातिह आलम। हज़रत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने 3 तकरीरें की थी। एक का उन्वान था यकीन महकम, दूसरे का उन्वान था अमल पर हम, तीसरे का उन्वान था मोहब्बत फातिह आलम। ये तीनों तकरीरें अलग अलग उनकी छपी हुई हैं, इसको भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। यकीन मजबूत होना चाहिए, कानू बि आयातिना युकिनून, और अमल पर हम होना चाहिए, मुसलसल अमल करके रहना चाहिए। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो किसी शायर ने शेर कहा था, 82 साल के जागे हुए इंसान को नींद आई, 82 साल के जागे हुए इंसान को नींद आई, सोए ही कम, पूरी ज़िंदगी तो जागने में गुजर गई। असफार से आ रहे हैं रात में 12 बजे, अब 12 बजे कोई आएगा सफ़र से, लंबे सफ़र से, उस ज़माने में सफ़र और मुश्किल है, AC वगैरह भी नहीं होती थी ट्रेनों में, और वहाँ सफ़र से आते थे और रात में घंटा बज जाता था और तलबा वहाँ मल कर मलते हुए बुखारी लेकर दरगाह पहुँच जाते थे। 12 बजे रात जब भी आए घंटा बज जाता था और सबक शुरू हो जाता था। तो ये मुजाहिदा था, अल्लाह ताला ने बड़ा काम लिया, बड़ी अल्लाह तबारक ताला ने उनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाई। आज जहाँ जहाँ गए वहाँ ईमान का नूर है। देवबंद के इलाके में जिस गांव में जाइए, आज भी गांव में जाने का रास्ता नहीं है, आज भी बुग्गी पर बैठकर, बैलगाड़ी पर बैठकर जाइए। जब वहाँ पहुँचिए तो बस्ती में मदरसा चल रहा, पूछा जाए मदरसे की किसने बुनियाद रखी, कहा शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी। बताओ उस ज़माने में कैसे गए होंगे, कैसे गए होंगे। हज़रत फ़िदा मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं एक सफ़र में गया तो गाड़ी ख़राब हो गई एक जगह। अब हज़रत उतर के धक्का दे रहे हैं, हज़रत भी उतर के धक्का दे रही हैं और गाड़ी कीचड़ में ख़राब हुई, मैं भी धक्का दे रहा तो मेरा सारा कपड़ा ख़राब हो गया। तो आवाम के दरमियान जाना पड़ेगा। देखिए हमारे बुजुर्गों की रोशन ज़िंदगी आपकी निगाहों के सामने है। और इसी तरह से आलिम जितना सुन्नत पर अमल करेगा, हुजूर की सुन्नत से जितना ज़्यादा करीब होगा, उसका फैल उतना ही ज़्यादा होगा। सुन्नत से ज़्यादा करीब। बहुत से लोग इमाम हो जाते हैं लेकिन दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं होती। अगर इमाम है दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो बहुत बड़ी कमी है। तो अपनी दाढ़ी को, चेहरे को, लिबास को, वज़ा क़ता को भी उलमा की वज़ा क़ता के मुताबिक करना चाहिए और सुन्नत पर अमल करना चाहिए।
سنت پر عمل کریں گے، سوچیے ایک ایک سنت عمل کریں گے، انشاءاللہ زندگی میں برکت ہوگی۔ مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ 1857 کے جہاد میں شریک ہوئے تھے، ان کے اوپر گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا تو دیوبند کے ایک مکان میں چھپ گئے، بہت اصرار کیا، 3 دن چھپے رہے، 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت وارنٹ تو ابھی پڑا ہوا ہے، وارنٹ تو گرفتاری کا ابھی پڑا ہوا ہے اور آپ نکل گئے۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں غار ثور میں 3 دن چھپے تھے، وہ سنت ادا ہو گئی۔ بتائیے چھپنے میں بھی سنت ہے، چھپنے میں بتاؤ آج فیض ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں فیض ہے، جہاں جاؤ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اچانک کہیں پہنچ جائیے، دارالعلوم دیوبند کا فارغ وہاں آپ کو مل جائے گا۔ ملک کے چپے چپے میں کچھ سرکاری افسران آئے تھے، وہ کہنے لگے کس کس صوبے کے لڑکے ہیں یہاں؟ تو ہم نے کہا کہ کس کس صوبے نہیں بلکہ کس کس ضلع کے لڑکے پوچھیے، صوبے ہی کے نہیں بلکہ ہر ضلع کے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا باہری کس ملک کے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی حکومت اگر ویزا دے دے تو دنیا کے ہر ملک کے طالب علم یہاں ہوں گے۔ آپ کی حکومت ویزا نہیں دیتی ہے، اگر ویزا دے دے تو دنیا کے ہر ملک، آسٹریلیا سے فون آتا ہے، نائجیریا سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، افریقہ سے آتا ہے کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنا فیض ہوا سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور بھی زندگی میں بہت سی خصوصیات تھی، لیکن خاص طور سے چیز نمایاں سنت کی تھی۔ جب سنت پر عمل ہوتا ہے، حضور کی سنتیں پیش نظر ہوتی ہیں تو بہت بڑا فیض ہو جاتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوق نیلوی، یہ علامہ شیخ شوق نیلوی جو آثار السنن کتاب اس کے مصنف ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ بلکہ مولانا نعمت اللہ جو دیوبند میں اس وقت مائناز عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم حدیث میں علامہ شوق نیلوی کا درجہ حضرت گنگوہی سے بڑھا ہوا ہے، لیکن فیض حضرت گنگوہی کا جائے۔ علامہ شوق نیلوی کو کوئی جانتا بھی ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اور شرقاً اور غرباً حضرت گنگوہی کو لوگ جانتے ہیں۔ فرمایا مولانا نے کہ سنت پر عمل کرنے کی برکت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علامہ شوق سنت پر عمل نہیں کرتے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت گنگوہی کی نمایاں خصوصیت تھی سنت پر عمل کرنا۔ چنانچہ عامل سنت پر عمل پیرا یا مشہور تھے۔ ایک شاگرد ہیں ان کے، وہ حضرت گنگوہی مسجد سے نکل رہے ہیں تو سوچا مسجد سے نکلنے کی 2 سنت ہے اور بظاہر دونوں متضاد ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیر بایاں نکالنا چاہیے اور جوتا داہنے پیر میں پہننا چاہیے۔ تو اگر مولانا بایاں پیر نکالتے ہیں تو جوتا دائیں پہنے میں پہنے، سنت ختم ہو جائے گی، اور دایاں پیر نکال کر جوتا پہن لیتے ہیں تو بایاں پیر باہر نکالنے کی سنت نہیں رہے گی، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، تب تک حضرت وہاں پہنچ گئے جہاں جوتا نکلا ہوا، بایاں پیر نکال کر جوتے پر رکھ لیا اور دایاں پیر نکال کر جوتا پہن لیا۔ بتائیے دونوں سنتوں پر عمل ہو، دونوں سنتوں پر عمل ہو گیا۔ اس لیے میں بہت مختصر وقت میں علماء کرام سے یہ چند باتیں کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ فتنوں کو سمجھیں، حالات حاضرہ کو سمجھیں، اصلاح معاشرہ، ماحول میں جو خرابیاں ہیں، شادی بیاہ کی رسومات جو بہت زیادہ ہیں اور طرح طرح کی خرابی، اور شیطان ہر علاقے کی خرابی الگ ہے، ہر علاقے میں الگ الگ رسم پیدا کرتا ہے۔ رسموں کی، غلط رسموں کا انبار ہے شیطان کے پاس، کوئی غلط رسم کہیں پھیلاتا ہے، کوئی کہیں پھیلاتا ہے۔ تو پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی عورتوں میں غلط رسمیں جاری ہوتی ہیں، اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اپنے گھر کی بھی اصلاح ہونا چاہیے، اپنے گھر میں بھی غلط رسومات، شادی بیاہ کی طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ جہیز وغیرہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، ان سب خرابیوں پر اپنے نظر رکھیں اور لوگوں کو بتلائیں، لوگوں کو توجہ دلائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بتلانے سے، توجہ دلانے سے فائدہ ہوگا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھائیے، لوگوں کو سمجھانا مفید ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، ایک تو فتنوں کا مقابلہ کیجیے، دوسرے معاشرے پر گہری نظر رکھیے اور ان کے اصلاح کی کوشش کیجیے، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق بنائیے۔
وضع قطع سنت کے مطابق ہو۔ میں ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں مولانا حبیب الرحمن محدث آدمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حدیث کی، اور کہتے ہیں ان کے زمانے میں دنیا میں ان کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ مصر کے وہ عرب کے بہت مشہور عالم عبدالفتاح ابو غدہ، وہ مولانا حبیب الرحمن سے ان کی کتابیں پڑھ کر اتنا متاثر تھے، عرب سے سفر کر کے مولانا حبیب الرحمن سے ملنے آئے، اور مولانا حبیب الرحمن کا گھر کچا تھا، اینٹوں کا گھر تھا، پلاسٹر نہیں تھا اس پر، کچا اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اور مولانا نے سوچا یہ عرب عالم ہیں، بہت عیش و آرام کے ساتھ رہتے ہیں، میرے گھر میں کیسے رہیں گے؟ تو ایک مالدار آدمی تھے، ان کے گھر میں رہنے کا انتظام کر دیا۔ عبدالفتاح ابو غدہ نے جا کر خط لکھا، حضرت میں آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آیا تھا، مجھے آپ کے گھر میں رہنا میرے لیے سعادت کی بات تھی، آپ نے میرے لیے جو بڑا انتظام کیا، وہ میری طبیعت کے مطابق نہیں تھا، میری طبیعت کے مطابق یہی تھا کہ میں آپ کے گھر ہی پر، آپ کے جیسے آپ رہتے وہیں میں رہوں۔ یہی مولانا حبیب الرحمن، میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، بال بہت بڑے بڑے غیر شرعی بال تھے، کہنے لگے میں لکھنؤ جا رہا ہوں، حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، آپ کو علی میاں سے کچھ پیغام کہنا ہے تو میں کہہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا، بڑی بے رخی سے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا۔ جب وہ چلے گئے تو کہنے لگے ان کی وجہ قطع دیکھو، داڑھی بھی نہیں ہے اور غیر شرعی لباس ہے، میں ان کو اپنا قاصد بناتا، میں ان کو اپنا قاصد بناتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب وہ مولانا حبیب الرحمن کے قاصد نہیں بن سکتے جن کی وجہ قطع اچھی نہیں، تو حضور کے وارث کیسے بن سکتے؟ تو حضور کے وارث کیسے بن سکتے؟ اس لیے وارثین انبیاء جو علماء ہیں ان کی وجہ قطع بھی صحیح ہونا ضروری ہے، صلحاء کا لباس ہونا چاہیے، دینداروں کا لباس ہونا چاہیے، سنت کے مطابق لباس ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں، آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے سویرے سویرے اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے، اتنے سویرے سویرے اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ میں نے سوچا 7 بجے کون آئے گا، لیکن ماشاءاللہ آپ کی ایک اچھی تعداد آ گئی ہے۔ جس طرح سے آپ یہاں آ گئے اسی طرح سے آپ عوام میں بھی جائیں گے، جائیں گے، اپنا پیسہ خرچ کر کے جائیے، اپنا رکشہ کر کے کسی مسجد میں پہنچ گئے وہاں کچھ بیان کر دیا، کسی محلے میں پہنچ گئے وہاں کچھ دین کی، آپ کا جانا صرف قدم رکھ دینا، واز نہ کہیں، 2-4 آدمی اس مل کے چلے آئے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ فتنے سب سے زیادہ علماء سے ڈرتے ہیں، فتنے ہی کیا شیطان بھی سب سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے؟ علماء سے۔ کہا فقیہ واحد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیر اشد مضر ہے، شیطان کے لیے بھاری ہے، گراں ہے، من 1000 عابد، ہزاروں عابد سے۔ عابدوں کو تو پل بھر میں مٹھی بھر میں شیطان گمراہ کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے تم جماعت میں چلے گئے اب تم سے بڑا کوئی نہیں، تم فتویٰ بھی دے سکتے ہو، مسئلہ بھی بتا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، جماعت میں گئے تو کچھ ہوگا۔ عالموں نے قربانی نہیں دی ہے، وہ عالم تو ہیں لیکن انہوں نے قربانی نہیں دی ہے، اور تم نے قربانی دی ہے، تمہارا درجہ عالموں سے بڑھ گیا۔ یہ عالموں سے کس نے بڑھا دیا؟ شیطان نے۔ ہم لوگ جونپور میں پڑھاتے تھے دیوبند سے پہلے، تو وہاں جماعت کے امیر تھے خلیل بھائی، عالم نہیں تھے، جو ہے ایک دن آئے اور کہنے لگے آپ لوگ گلاب کے پھول ہیں۔ ہم نے سوچا خلیل بھائی تو کبھی علماء کی تعریف نہیں کرتے، آج ہم لوگوں کو گلاب کا پھول کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ پھر کہنے لگے لیکن سنیے، لیکن خوشبو نہیں، آپ لوگ گلاب کے پھول ہیں لیکن خوشبو نہیں ہے۔ خدا کی قسم جماعت میں نکل جائیے خوشبو آ جائے، جماعت میں نکل جائیے خوشبو آ جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈال رکھا ہے کہ یہ علماء کسی کام کے نہیں، یہ علماء کسی کام کے، ان سے اچھے تو ہم ہیں، ہم جماعت میں جا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے جو شیطان علماء سے بہت ڈرتا ہے، عالم عمل نہیں بھی ہو تب بھی شیطان سمجھتا ہے کہ میرے وردے میں نہیں آئے گا،
میرے نرغے میں نہیں آئے گا، میرے خطرے میں یہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے شیطان کے فتنوں کو اور شیطان کی چالوں کو سمجھیے۔ علمی نقطے کے طور پر بتا دوں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد تشریف لے گئے اور حضرت نے تقریر کی اور یہی حدیث سنائی، فقیہ واحد اشد، اور اشد کا ترجمہ اسقل کیا، بھاری ہے، گراں ہے۔ ایک محدث کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ نے حدیث کا غلط ترجمہ کیا۔ شیخ الہند نے کہا شیخ الہند آپ کو واس کہنے کا حق نہیں ہے۔ شیخ الہند ممبر سے اتر گئے اور کہا حضور یہ فرمائیں میں نے غلط ترجمہ کیا۔ پہلے اتر گئے، پھر کہا میں نے غلط ترجمہ کیا کہا آپ نے اشد کا ترجمہ اسقل کیا ہے، جبکہ اشد کا ترجمہ ازر ہے۔ اسقل کا معنی بھاری ہونا اور ازر کے معنی نقصان رساں ہونا، تو یہاں نقصان رساں، نقصان پہنچانے والا ترجمہ کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ حضرت شیخ الہند نے فوراً کہا یأتینی مثل سلسلۃ، جو ہے وہی آتی ہے سلسلۃ الجرس کی طرح، گھنٹے کی آواز کی طرح، وہ اشد والی ہے، وہ اشد والی ہے۔ تو یہاں ازر تو ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ وہی مضر ہوتی ہے، وہی تو مضر ہوتی نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر بھاری ہو۔ ایسا جواب دیا برجستہ کہ وہ عالم چپ ہو گئے، حالانکہ تنقیدی طبیعت کے عالم تھے لیکن وہ چپ ہو گئے۔ تو ہمارے علماء کرام کا علم ماشاءاللہ مستحضر تھا، بہت حاضر علم تھا، اللہ نے ان کے علوم میں بڑی برکت نصیب فرمائی۔ بہرحال چونکہ ابھی اور بھی پروگرام ہے اور یہ 7 سے 8 تک کا ٹائم تھا، 4 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ حضرات سے معذرت کرتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے عالی کو قبول فرمائے، اور جو چند باتیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ علماء کرام کا جو مجمع اکٹھا ہے الہ العالمین انہیں قبول فرما دے، انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، ان کو حوصلہ بلند سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ ملت کا فکر و درد، ملت کا غم کڑھن ان کے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اے اللہ ان کو زمانے کی ضرورتوں کے مطابق بنا دے، وارثین انبیاء سے جس طرح سے آپ کام لیتے ہیں ان تمام علماء کرام سے اسی طرح سے کام لے لے۔ الہ العالمین انہیں قبولیت سے سرفراز فرمائیں کہ علم میں، عمل میں، زہد میں، تقویٰ میں، جہد مسلسل میں، خدمتوں میں الہ العالمین برکت نصیب فرمائیے۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ وعلیکم السلام۔ دعا